لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی، باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ الزامات میں ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا اور اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا بھی شامل۔ فیض حمید کے خلاف چارجز میں افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کا الزام بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید سے 9 مئی سے جڑے انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات کی علیحدہ سے تفتیش جاری ہے۔ مذموم سیاسی عناصر کی ماں اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ اب باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فیض حمید کی فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ فرد جرم کے مطابق بانی پی ٹی آئی برابر کے شریک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ کیس اصل کردار تک پہنچے گا جو بانی پی ٹی آئی ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا فیض حمید گواہیاں، شہادتیں اور ثبوت پیش کر چکے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں لینا حیران کن نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے رد عمل میں کہا فیض حمید پر چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم کر دی۔ جمہوری معاشروں میں مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا سنگ میل عبور، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز زبردست تیزی، انڈیکس میں 2032 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس کی 1,10,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی۔ تقریب سے خطاب میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن شمشاد اختر نے کہا اسلامی فائنانس پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بینک سیکٹر میں اسلامی فائنانس 22% شراکت دار ہے۔ میوچل فنڈ میں اسلامی بینکوں کا 48% حصہ ہے۔ گزشتہ 5 سال میں پی ایس ایکس ایشیا کی 3 بہترین مارکیٹوں میں شامل ہو چکی۔ فائنانسنگ کے لیے مزید اسلامک انسٹرومنٹس متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری۔ اے ڈی بی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق قرض کی رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیز کی پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔ بجلی کمپنیوں کی ناقص کارکردگی سے 281 ارب روپے کا نقصان۔ بجلی کی ترسیل و تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی جائزہ رپورٹ جاری۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق بجلی کی شدید طلب کے موسم میں بھی سستے پاور پلانٹس نہ چلائے جا سکے۔ 2023-24 میں بجلی کمپنیاں نقصانات کے اہداف حاصل کرنے میں ایک بار پھر ناکام رہیں۔ مالی سال 2023-24 میں تمام ڈسکوز 100% ریکوری میں ناکام رہیں۔ وصولیت کی شرح کم رہنے سے ایک سال میں خزانے کو 380 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ایک سال میں بجلی کمپنیوں کے خلاف 34 لاکھ سے زائد شکایات درج کرائی گئیں۔ تاجکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ اقتصادی تعاون کے فروغ اور صنعت، تجارت، زراعت، توانائی اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا پاکستان تاجکستان 7ویں مشترکہ کمیشن سے خطاب۔ کہا تاجکستان کو وسطی ایشیا میں اہم مقام حاصل ہے اور یہ وسطی ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے پلان آف ایکشن تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گوادر اور کراچی تک تمام تجارتی راہداریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تاجکستان کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شنگھائی میں مصروفیات کا آغاز۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری مسٹر زاؤ زونگ منگ سے ملاقات۔ پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ اکنامک اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی شنگھائی بیسڈ کمپنیز کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا آٹو موبائل، آئی ٹی، سیمی کنڈکٹر اور روبوٹک سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنی سے اشتراکات چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب شنگھائی حکام کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
وزیر داخلہ قانون و پارلیمانی امور سندھ ضیاء الحسن لنجار کا ہواوے شینزن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ہواوے حکام کی ضیاء الحسن لنجار کو باڈی وارن کیمرے اور سمارٹ ڈیوائسز پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ سندھ کو سمارٹ ٹیکنالوجی سے پولیس آپریشنز کی کارکردگی بہتر بنانے پر بھی بریفنگ۔ سندھ میں LTE نیٹ ورک کے قیام کے لیے تکنیکی اور مالی امکانات پر بھی غور۔ ضیاء الحسن لنجار کا محفوظ شہروں کے منصوبے کو سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد اور میرپور خاص تک بڑھانے کا اعلان۔ بانی PTI کا 9 مئی مقدمات میں ٹرائل کرانا تاریخی غلطی ہوگی۔ جو کارکن 26 نومبر کو گرفتار تھے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا ہے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا اس وقت کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہوا اخلاقاً اور قانوناً ناجائز ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، جنگ خود ختم ہو جائے گی۔ دونوں فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں۔ ان عناصر کے خلاف حکومت سخت کارروائی کرے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا ضلع کرم کے گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا ضلع کرم کی مرکزی شاہراہ بہت جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ مرکزی شاہراہ پر قائم بنکرز کو عوامی تعاون سے جلد ختم کیا جائے گا۔ ضلع کرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے۔ فضائی آمد و رفت سروس کی بحالی زیر غور ہے اور چند دنوں میں اس پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، دونوں میگا پروجیکٹس پر تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے 24 گھنٹے کام کر کے منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ دونوں منصوبوں کی سائٹس پر کام کرنے والے ورکر سے بھی ملے، کہا فروری میں F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کا افتتاح کیا جائے گا۔ سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری کے پہلے ہفتے میں افتتاح کیا جائے گا۔ بانی PTI کی عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت جنوری تک ملتوی کر دی۔ شیر افضل مروت کی دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت بھی موسم سرما تعطیلات کے بعد ہی ہوگی۔ بانی PTI کی طرف سے حامد خان عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ نجکاری کمیشن ترمیمی بل سمیت دیگر بلز پیش کیے جائیں گے۔ سینٹ کا اجلاس آج شام 4:30 بجے شیڈیول، 15 نکاتی ایجنڈا جاری۔ 9 قائمہ کمیٹیاں 8 بلز پر اپنی رپورٹس ایوان میں پیش کریں گی۔ اسلام آباد میں چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافے پر توجہ دلاؤ نوٹس سینٹ میں پیش ہوگا۔ شام کی نئی عبوری حکومت کا فری مارکیٹ اکانومی اپنانے کا اعلان۔ شامی وزیر اقتصادیات باسل عبدالعزیز کا کہنا ہے شام کی معیشت کو دنیا کے لیے کھول دیا جائے گا۔ درآمدات اور برآمدات کے لیے حکومتی کنٹرول ختم کر رہے ہیں۔ ڈالر کے عوض شامی پاؤنڈ مرکزی بینک میں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ڈالر کی قدر 15,000 شامی پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے شام کو 14 سالہ خانہ جنگی سے 12 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ ترکیہ نے شام کی تعمیر نو کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے اقدامات، 350 سے زائد پاکستانی سرحد پار کر کے لبنان پہنچ گئے۔ تمام افراد کو خصوصی پرواز کے ذریعے بیروت سے پاکستان لایا جائے گا۔ سول ایویشن نے پرواز کا انتظام کر دیا۔ ادھر خواتین سمیت کچھ پاکستانی بیروت کے ہوٹل میں محصور، وطن واپسی کے لیے وزیر اعظم سے مدد کی اپیل۔